DCC فنڈس کا جو میکینزم ہے وہ کیسے فنکشن کرتا ہے، اس کی جو فیڈ بیک ہے وہ کیسی آ رہی ہے، کیا فیڈ بیک آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی انشورنس، اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے، کتنا کام نہیں ہو رہا ہے، اور نہ ہونے کی وجہ سے عوام میں جو ڈس اپوائنٹمنٹ پیدا ہو رہی ہے، تو ان تمام چیزوں کو ٹیکل آؤٹ کرنے کے لیے آپ لوگوں کا کیا میکینزم ہے؟ دیکھیں، جو سب سے میجر ایشو ہے وہ لیک آف پلاننگ ہے، جس کی وجہ سے جو ہے ان پیرلل ڈیولپمنٹ کی صورت میں جو ہے بہت سے ایسے ایریا ہیں جو بالکل ان کو ڈپرائیوڈ رکھا گیا ہے، اور ان میں فنڈنگ جو ہے بڑی کم گئی ہے۔ ایک تو یہ ایشو ہے، اور یہ صرف بلوچستان کا نہیں ہے، یہ بلکہ پورے پاکستان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو فیڈرل PSDP ہے اس کی اگر آپ کمپوزیشن دیکھیں تو بہت سے ایسے ایریاز ہیں جن کو فوکس کرنی چاہیے، اس کو کر لیتے ہیں۔ دوسرا جو میجر ایشو ہے ہماری پولیٹیکل سسٹم میں ہے۔ اب ہماری پولیٹیکل سسٹم ایسے بن گئی ہے کہ یہاں پہ جب کوئٹہ میں لوگ آتے ہیں وہ اپنی کنسٹیٹوئنسیز کو سرو کرتے ہیں، اپنے مینڈیٹ کو سرو کرتے ہیں۔ اب فیڈرل گورنمنٹ بھی کوئی بھی حکومت آتی ہے تو وہ جہاں سے ووٹ لے کے آئی ہے تو ان کی پرائرٹیز وہی لوگ ہوتے ہیں جہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں حکومت ملی ہے۔ تو یہ پورے ہمارے نظام کا ایک مسئلہ ہے جس کو جو ہے ریکٹیفائی کرنا پڑے گا، اور بڑا اس کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ جہاں تک آپ نے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹی کی بات کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ انٹینٹ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ایک کوئٹہ میں بیٹھ کے ایک انڈیویجول یہاں پر MPA ہو یا کوئی اور ہو، وہ بیٹھ کے کہے کہ جی میرے حلقے میں یا میرے گاؤں میں یا میرے شہر میں اس چیز کی ضرورت ہے، تو جہاں پر یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس لگنے ہیں اگر وہاں کی کمیٹی بیٹھے اور وہاں پہ چیزوں کی اسکروٹنائز کرے، دیکھے اور لوگوں سے انپٹ لے، تو یہ میرا خیال ہے کہ کوئٹہ کی نسبت ایک بہتر جو ہے ایک فورم ہے، اور شاید کچھ نہ کچھ جو ہے اس کا بہتر نتیجہ نکلے۔